ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بوسیدہ اور خستہ حالت عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اسے دارالقضا کہتے ہیں، اور یہی وہ عمارت ہے جہاں سے امت کے بڑے بڑے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں قاضی شریعت کی موجودگی میں حل کیے جاتے ہیں۔ دارالقضا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہم کو دارالقضا سے جڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر بہت ہی اہم گفتگو ہم نے حضرت مولانا مفتی سید عتیق الرحمان صاحب قاضی شہر جلگاؤں سے بہت اہم گفتگو فرمائی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں تک اور پورے مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی موجود ہیں جلگاؤں کے دارالقضا شریعہ کورٹ میں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ہمارے شہر کے قاضی حضرت مولانا مفتی سید عتیق الرحمان صاحب یہاں پر دارالقضا میں کورٹ میں بیٹھتے ہیں، فیصلے حل کرتے ہیں۔ تو ہم اسی ٹاپک پر مفتی صاحب سے ملنے آئے ہیں، گفتگو کرنے آئے ہیں۔ بہت اہم یہ گفتگو ہوگی، آپ اس کو سنیں بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ایک بہترین پیغام پورے بھارت میں جائے۔ سب سے پہلے تو میں مفتی عتیق الرحمان صاحب کا ہمارے چینل میں سواگت اور استقبال کرتا ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان حضرت مولانا مفتی سید عتیق الرحمان صاحب ہیں، جو اس دارالقضا میں بیٹھ کر معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے معاملات کو حل کرتے ہیں، دارالقضا کس کو کہتے ہیں، دارالقضا کا عمل کب سے ہوا ہوئی، کب سے شروعات ہوئی، اس تمام باتوں پر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں مفتی سید عتیق الرحمان صاحب شہر قاضی جلگاؤں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دارالقضا یہ لفظ بار بار آتا ہے، لوگ سنتے بھی سوشل میڈیا پر علماء کی زبانی سے، تو اس کو دارالقضا کو کیا کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے میننگ جو عام ہے جس کو لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھا دیں۔ دارالقضا اصل میں انسان جو دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے لوگوں کے مزاج بھی الگ ہوتے ہیں، سوچ بھی الگ ہوتی ہے۔ اب لوگوں کی سوچ اور مزاج الگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا، بھائی بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوگا، تو چونکہ انسانوں کے مزاجوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے الگ الگ سوچ ہونے کی وجہ سے، اب جب اختلاف ہوتا ہے تو یہ چیز جھگڑے تک، انتشار تک پہنچتی ہے۔ اب ان معاملات کو درست کرنا، ان لوگوں کو سمجھانا، ان کے معاملات کو حل کرنا، اس کو قضا کہتے ہیں، اور اس نظام کو چلانے کو نظام قضا کہتے ہیں۔ اور جو لوگ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، صلح سمجھوتے کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس کو قاضی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دارالقضا کا ایک نظام ہے کہ لوگوں کے درمیان اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو، باپ بیٹوں کے درمیان ہو، پڑوسیوں کے درمیان ہو، دو لوگ معاملہ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو ان کے درمیان صلح سمجھوتا کرنا، ان کو سمجھانا، اس نظام کو، پورے نظام کو نظام قضا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو دارالقضا اور قضا یہ ہاں جہاں پر یہ سب معاملات حل ہوتے ہیں اس کو دارالقضا کہتے ہیں۔ فیصلے کا گھر، فیصلے کا گھر، جہاں پر لوگوں کے درمیان قرآن حدیث کے مطابق فیصلے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے مجھ سے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ دارالقضا جو ہے اس کا عمل کب سے ہوا، کب سے شروعات اس کو ہوئی؟ نظام قضا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اچھا، اور خلیفہ کہتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، اللہ کے قانون کو لاگو کرے۔ اب ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہر معاملات کے اندر قرآن و حدیث کو بنیاد بنائے اور قرآن و حدیث کے ہی مطابق فیصلہ کرے۔ تو جب سے دنیا قائم ہوئی تو اللہ کا قانون قیامت تک چلے گا۔
اللہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی پابند بنایا کہ ہم اللہ کے نظام پر عمل کریں گے، اللہ کے قانون پر عمل کریں گے. تو ہم اس کی استھاپنا اگر کہی جائے تو جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے انسان، چونکہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اور اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر ہی عمل کرے. تو دارالقضاء کا نظام تو جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا جب سے یہ قائم ہے. تو ہر مسلمان کے لیے، دنیا میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کے نظام کو فالو کرے گا اور اسی کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے گا. ماشاءاللہ. ویسے مصطفیٰ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں نظام قضا یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ ہندوستان میں نظام قضا تو جب سے مسلمان اس ملک میں آنا شروع ہوئے، تجارت کی غرض سے، دعوت کی غرض سے، تو مسلمان جہاں کہیں بھی گئے وہ نظام قضا کو لے کر پہنچے ہیں. یعنی مسلمان جن حالتوں میں بھی رہے، مسلمانوں نے بنیادی طور پر شروع سے ہی ایک نظام یہ لے کر چلے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل و معاملات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شروع کریں گے. تو جب اس ملک میں بھی ہندوستان میں مسلمان آئے تو نظام قضا کو لے کر آئے، اور انگریزوں کے اس ملک میں حکمرانی کرنے تک نظام قضا، اسلامی نظام اپنی آب و تاب کے ساتھ تھا، اور باقاعدہ اس کے لیے عدالتیں قائم تھی، اس کے لیے باقاعدہ مستقل ایک جوڈیشری سسٹم تھا. لیکن انگریزوں نے اس ملک میں حکمرانی کے تسلط کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے نظام قضا کو ختم کیا. لیکن پھر ہمارے اکابرین نے 1921 کے اندر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی بنیاد ڈالی. پھر اس کے ماتحت دارالقضاء کا نظام شروع ہوا، جہاں پر مسلمان اپنے آئلی مسائل کو حل کرتے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ دھیرے دھیرے اس کے بعد اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد پڑی 1972-73 میں. اس کے بعد سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ماتحت پورے ملک کے اندر سینکڑوں دارالقضاء قائم ہیں، جہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان اپنے معاملات و مسائل حل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ویسے اس وقت جلگاؤں میں دارالقضاء کب سے شروع ہوئی اور کتنے مقدمات آپ نے یہاں پر حل کیے ہوئے؟ دارالقضاء میں جلگاؤں کے اندر دارالقضاء کی بنیاد 2017 11 اگست 2017 کو دارالقضاء آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کنوینر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن عاملہ حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب دستوی دامت برکاتہم، استاد عزیز دارالندوۃ العلماء، اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبید اللہ قاسمی صاحب شیخ الحدیث جامعہ ہتھورا باندھا، ان کے دست اقدس سے 11 اگست 2017 کو دارالقضاء کی بنیاد جلگاؤں شہر میں پورے جلگاؤں ضلع کے لیے رکھی گئی. اور اس کار قضا کی ذمہ داری اس ناچیز کے کندھوں پر بزرگوں نے اپنے اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اس نظام کی ذمہ داری میرے ذمہ دی ہے. جب سے الحمدللہ دارالقضاء کا نظام شروع ہے، تقریباً 418 معاملات دارالقضاء میں درج ہو چکے. 418 ماشاءاللہ آج کی تاریخ تک. ابھی 418 معاملات کے اندر تقریباً 350 معاملات حل ہو چکے ہیں. اچھا. کچھ معاملات ایسے ہیں جو کسی وجہ سے خارج ہو گئے، کچھ معاملات ایسے ہیں جو ابھی 10-15 معاملات ہیں جو شروع ہیں، جن کی باقاعدہ پیشیاں شروع ہیں اور معاملات شروع ہیں. افہام و تفہیم کا سلسلہ فریقین دونوں پارٹیوں کے درمیان شروع ہے. ایسے تقریباً الحمدللہ 350 معاملات اس دارالقضاء سے پورے جلگاؤں ضلع اور اطراف کے لیے حل ہو چکے. ماشاءاللہ. تو ایسے کون کون سے معاملات ہیں جس کو دارالقضاء حل کرتا ہے؟ دارالقضاء کے دائرے میں یوں تو اگر دیکھا جائے تو تمام تر معاملات آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے قانونی اعتبار سے بھی ہمیں کچھ رعایتیں پرسنل لاء کے اعتبار سے حاصل ہیں. تو مسلمانوں کے جو خصوصاً آئلی مسائل ہیں، جس میں نکاح ہے، طلاق ہے، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کی رخصتیوں کا مسئلہ ہے، حقوق و معاشرت کا مسئلہ ہے، خلا کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، اور دو لوگوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے، تو یہ تمام معاملات دارالقضاء کے اندر درج ہوتے ہیں. اچھا.
تو دارالقضا میں معاملہ درج کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ کس طریقے سے لوگ آتے ہیں؟ کیا ان کی پروسیس ہے؟ ڈیٹیلز ان کو کیا حل کرنا ہوتا ہے؟ دارالقضا کے اندر معاملات اس طریقے سے درج ہوتے ہیں کہ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف، جیسے میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہوا، یا دو بھائیوں کے درمیان پراپرٹی کو، جائیداد کو، ترکے کو، وراثت کو لے کر اختلاف ہوا، تو ان میں سے کوئی ایک دارالقضا میں پہنچتے ہیں۔ اگر وہ دونوں فریقین، اگر وہ دونوں ایک ساتھ آ گئے تو آپسی صلح سمجھوتے سے اسی وقت معاملہ حل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک جب دارالقضا میں آتا ہے تو اس کو پوری بات کو سنا جاتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اصل میں وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک استغاثہ فارم، ایک عرضی تیار ہوتی ہے، پھر اس کے اندر وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں جو اصل دعویٰ بن سکتی ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کو لکھ کر دوسرے فریق کو لیٹر روانہ کیا جاتا ہے، دارالقضا کے ذریعے رجسٹری کی جاتی ہے، دارالقضا سے رجسٹری کی جاتی ہے، اور اس کا جواب ان سے پھر 12 دن 15 دن، ایک کتنی دور ہے لیٹر پہنچے گا رجسٹری کے ذریعے سے، کتنا ایک وقفہ لگا کر 10 سے 12 دن کے اندر سامنے والے سے جواب مانگا جاتا ہے کہ ایک صاحب نے، فلاں صاحب نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے۔ اب چونکہ ایک کی بات سن کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک دوسرا آدمی اس بات کو صحیح طریقے سے بتا نہ دے۔ پھر جب دوسرا آدمی جواب جمع کرتا ہے، یا تو وہ جواب جمع کر دیتے ہیں اس تاریخ تک، یا وہ آ کر دارالقضا میں آ کر جواب جمع کر دیتے ہیں، یا تحریر کے ذریعے سے، لیٹر کے ذریعے سے جواب جمع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے، ان کا بھی جواب آ گیا، ان کی بھی بات آ گئی، تو پھر دارالقضا اگلی کسی ایک موقع کے اوپر دونوں کو ایک ساتھ بلاتے ہیں، اور دونوں کو ان کے سرپرستوں کے ذمہ داروں کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ دارالقضا میں دونوں سے مل بیٹھ کر بات ہوتی ہے، تو جب ان سے بات ہوتی ہے تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ تو جس معاملے کی نوعیت جس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اللہ رہبری فرماتے ہیں، تو پھر اس معاملے کو آپسی صلح سمجھوتے سے، افہام و تفہیم سے سمجھا کر، محبت سے، اللہ اور اس کے رسول، قرآن و حدیث کے حوالے دے کر ان کو بات سمجھائی جاتی ہے ایمان کی روشنی کے اندر، اور الحمدللہ لوگ بات قبول کرتے ہیں۔ تو پھر بھی جو معاملات آتے ہیں کم سے کم کتنے دنوں میں وہ حل ہو جاتے ہیں؟ تو دارالقضا کا نظام کا فائدہ سب سے اہم یہ ہے کہ بہت کم خرچ کے اندر بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فریقین وقت پر پہنچ گئے تو معاملہ 15 دن 1 مہینے میں بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بہت اگر فریقین اگر دونوں دوسری جگہ کے ہیں، آنے جانے میں تکلیف ہے، 15 دن 20 دن کا ان کو وقفہ دیا جاتا ہے، تو 2 مہینہ 3 مہینے کے اندر معاملات الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ، کیونکہ دارالقضا اس نظام کا فائدہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کے کم وقت کے اندر اور کم خرچ کے اندر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کم وقت میں، کم خرچے میں لوگوں کو انصاف فراہم ہو جائے۔ چونکہ انصاف میں تاخیر یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو دارالقضا کی طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، ہمارے اکابر بھی اکثر اس بات کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، لوگوں کے معاملے کو حل کرنے میں جلدی کی جائے۔ تو جو لوگ معاملات لاتے ہیں کسی کے تعلق سے، پھر آپ کا نوٹس لیٹر ان کو جاتا ہے، تو وہ آپ کے نوٹس پر، لیٹر پر آ جاتے ہیں، یا پھر کوئی نہیں آتا ہے تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ تو الحمدللہ اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دارالقضا نے اگر کسی کو اطلاع دے کر بلوایا تو لوگ پہنچتے کیسے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا جو عدالتی سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم ہے، اس کے اندر اگر کوئی عدالت کے حکم پر نہ پہنچے تو ان کے پاس پولیس کا محکمہ ہے، پولیس کے ذریعے سے ان کو لایا جاتا ہے، ایک طاقت ہے ان کے پاس، نفاذ کی ایک طاقت ہے ان کے پاس۔ اور اکثر ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا لیٹر پہنچنے کے بعد لوگ آتے کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آج 400 سے زائد مقدمات ہمارے پاس ہو گئے، اب تک ایسا ہوا نہیں کہ ہم نے کسی کو اطلاع دی ہو اور اس نے آنے سے انکار کر دیا ہو۔ الحمدللہ لوگ پہنچتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی ایمانی حرارت ہے۔ کوئی بھی ایمان والا کتنا بھی اس کا کمزور ایمان ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون۔
کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول ان کو کسی معاملے کے حل کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، یعنی وہ پہنچتے ہیں، سنتے ہیں بات. اور کئی لوگ اس طریقے کی ہم سے بات بھی کرتے ہیں کہ کوئی اور جگہ ہوتی تو ہم نہ پہنچتے، ہم تو ان کو اس طریقے سے گھماتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عدالت ہے، قرآن و حدیث کا واسطہ ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملہ حل ہو رہا ہے. تو اللہ الحمدللہ ایمان حرارت ہی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو دارالقضا تک کھینچ کر لاتی ہے. ماشاءاللہ. ایک سوال یہ مسلم کہ جیسے اپنی اسلامی عدالت ہے، دارالقضا ہے، لیکن اپن یہاں بھارت میں رہتے ہیں، جمہوری ملک ہے، تو سرکاری عدالتیں بھی ہے، تو پھر ہمارا یہ قانون وہ قانون کا کوئی ٹکراؤ تو نہیں پیدا ہوتا، کوئی مسئلہ تو نہیں آتا ایسا؟ دیکھو دارالقضا یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ دارالقضا کوئی پیرالل عدالت نہیں ہے. ہاں، دارالقضا یہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ دارالقضا عدالتوں کے بوجھ کو کم کرتا ہے. جی جی. عدالتوں کا ایک بہت بڑا لوڈ اور بوجھ جو عدالتوں پر معاملات کے آنے سے پڑتا ہے، دارالقضا اس کو ختم کر دیتا ہے. اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا قانون بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنے پرسنل لا کو خود ہی حل کرنے میں وہ آزاد ہیں. جو اس ملک کی جو کمیونٹیاں ہیں جی، ان کے لیے پرسنل لا بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آئلی مسائل کو اپنے آسانی کے ساتھ خود بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. اور عدالتوں کے اندر بھی لوک عدالتیں ہیں، گھر گھر عدالت پہنچتی ہے. ان کا بھی منشا یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں آنے سے پہلے معاملات پنچایتوں میں، برادریوں کے اندر، آپس میں، اپنی مسجدوں میں اپنی اپنی جگہ پر حل ہو جائے. تو اب 400 معاملات میں سے 350 معاملات ہم نے حل کر لیے، تو گویا کہ 350 معاملات کا بوجھ ہم نے عدالتوں سے کم کیا. تو عدالتوں کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے عدالتوں کا ایک بہت بڑا بوجھ کم کر دیا. اور آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں معاملات فائلیں آج بھی عدالتوں کے اندر پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. کسی کو کئی سال ہو جاتے ہیں، 15 20 سال ہو جاتے ہیں. اسی لیے عدالتیں لوک عدالتیں قائم کرتی ہیں، پنچایتوں کے اندر لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ایس پی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کچھ عدالتیں کام کرتی ہیں کہ یہاں لوگوں کے آپسی صلح سمجھوتے سے معاملہ ہو. تو یہ کوئی دارالقضا کوئی پیرالل عدالت نہیں ہے، یہ بھی ایک عدالتوں کا ایک معاون ادارہ ہے جو عدالتوں کے بوجھ کو کم کرتا ہے. اور ہم تو ان معاملات کو حل کرتے ہیں جس میں دونوں پارٹی فریقین رضامندی کے ساتھ معاملات کو حل کر دیتے ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے، جیسے اب یہ عدالت ضلع کے لیے، جلگاؤں ضلع کے لیے، لیکن کوئی جلگاؤں کا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہے وہ باہر کا ہے، ادر ضلع بولو یا ادر اسٹیٹ. تو پھر ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟ ان کو یہاں پر آنے تھے، پھر یہاں کے لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں، یا پھر وہ وہاں کی عدالت میں رجوع کریں گے، یہاں کے لوگ یہاں کی عدالت میں رجوع کریں گے. تو ان کا معاملہ پھر کیسا ہوتا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے الحمدللہ مہاراشٹر میں 31 دارالقضا قائم ہیں. 31 تقریباً ضلعوں کے اندر دارالقضا قائم ہیں. اور اب دونوں میں سے کوئی ایک اگر جلگاؤں ضلع کا ہو تو اپنے دارالقضا میں معاملہ درج کر دیتے. اب دوسرا آدمی کسی بھی اسٹیٹ کا ہو یا کسی بھی ضلع کا ہو، ان کو اپن یہاں پر مدعو کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان کی سہولت بھی دیتے ہیں کہ آپ کتنے دن میں پہنچنے والے. الحمدللہ لوگ پہنچتے ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ پاتا، معذور ہے یا ایسے حالات ہیں کہ وہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں کی مقامی جو دارالقضا ہیں ہم ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں، وہاں بھی اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ یہاں پر مستقل خدمت انجام دیتے ہیں، ساتھ میں کوئی معاون ہے یا پھر آپ اکیلے سارے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ باقاعدہ اس کے لیے ایک معاون قاضی ہے، مفتی رضوان صاحب قاسمی دامت القاشم، وہ معاون قاضی ہیں، وہ بھی اس کے اندر اپنے معاون بنتے ہیں اور معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا. تو پھر یہ جیسے 2 مفتیان اکرام یہاں پر ہیں، ایک بڑا روم ہے، سارے اس کے خرچے اخراجات کس طریقے سے پورا ہوتا ہے؟ اس کی کیا شکل ہے؟ دارالقضا کے اخراجات کے لیے تو ایک منتظمہ کمیٹی بنائی گئی ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کے شہر کے ذمہ داروں کو رکھے. شہر کے ذمہ داروں کو اس کے اندر طے کیا گیا ہے اور وہ لوگ اس کے اخراجات کو دیکھتے ہیں. اچھا. اور تنخواہوں کا نظام ہے، اس کے اخراجات کو برداشت کیا جائے. اور جو معاملات دارالقضا میں حل ہوتے ہیں، درج ہوتے ہیں، مقدمہ معاملے کی 500 روپے فیس رکھی جاتی ہے.
تو ناظرین ماشاءاللہ یہ تھے مفتی سید عتیق الرحمان صاحب جو جلگاؤں شہر کے بلکہ ضلع کے قاضی ہیں، اور بہت ہی بہترین معلومات انفارمیشن مفتی صاحب نے دارالقضاء کے تعلق سے ہمیں دی ہے۔ اس سے ہم کو سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم مفتی صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ مفتی صاحب ایک آخری بات آپ سے یہ کہ بس دارالقضاء سے جڑنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، وہ آپ ناظرین کو پیغام دے دیں۔ تمام ناظرین امت مسلمہ کو خصوصی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات و مسائل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون سے جڑے، اپنے آپ کو دارالقضاؤں سے جوڑیں، اپنے معاملات کو دارالقضاؤں کے ذریعے سے حل کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اس بات کی تاکید اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے مومن ہونے کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کی ذریعے سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو پرسنل لا کے اندر حکومت کی طرف سے دخل اندازیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں کی طرف سے دخل اندازیاں ہو رہی ہیں، آج جو اس پرسنل لا کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان خود اپنے معاملات کو لے کر عدالتوں کے رخ کرتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے معاملات کو لے کر عدالتوں کے رخ کرتے ہیں تو عدالتوں کو مسلمانوں کے آئینی مسائل میں انٹرفیئر کرنے کا، دخل اندازی کرنے کا حق اور اختیار مل جاتا ہے۔ اگر مسلمان اپنے معاملات و مسائل کو لے کر دارالقضاؤں کے ذریعے سے، محکمہ شریعہ کے ذریعے سے، آپسی افہام و تفہیم کے ذریعے سے، اپنے علماء و ائمہ کے ذریعے سے اپنے معاملات و مسائل کو حل کریں گے تو یقینی بات ہے ہمارا پرسنل لا محفوظ رہے گا۔ عدالتوں کی دخل اندازی سے ہمارا پرسنل لا، ہماری شریعت محفوظ رہے گی۔ اس لیے میں تمام امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے معاملات و مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں گے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب۔ ماشاءاللہ مفتی عتیق الرحمان صاحب بہت ہی بہترین انداز میں یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے تعاون ملے یا نہ ملے، مفتی صاحب روزانہ دارالقضاء میں حاضری دیتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، مقدمات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے، اس کو کرنے کے لیے بھی اخلاص استقامت چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، شر سے فتن سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ مجھ سے بہت بہت۔ ناظرین ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ دارالقضاء میں جو اس کا وقت ہوتا ہے صبح 9:30 بجے سے دوپہر میں 2 بجے تک، اور جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ اسکرین کے اوپر مفتی عتیق الرحمان صاحب کا آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے، آپ مفتی صاحب سے براہ راست فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے دینی مسائل کے اعتبار سے یا گھریلو مسائل کے اعتبار سے یا جو بھی مسئلہ ہمیں پیش ہے اس کے بارے میں اگر جو بھی پوچھنا ہے تو مفتی عتیق الرحمان صاحب کو کال کرے اور پوری جانکاری لے، اور جو مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا رہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش